ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں آذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ سحری میں برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر لغو، ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام اور رفث، جنسی خواہشات پر اپنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ روزہ اور صبر۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک صحابی شخص کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر شمار کر کے فرمایا کہ تسبیح نصف میزان کو بھر دیتی ہے اور الحمدللہ پورے طور پر پر کر دیتا ہے، اور تکبیر جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ ہے سب کو بھر دیتا ہے، اور روزہ نصف صبر ہے اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کو مسافت تک دور کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے علم سکھانا، مشورہ دینا، وقت دینا، تربیت کرنا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شک نہیں کہ صدقہ 70 قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے جن میں بری موت بھی شامل ہے۔ یقین جانو کہ صدقہ دینے والا کبھی بھی بری موت نہیں مرتا۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا
انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں اندیکھے ہاتھوں سے غریب مسکین خاندانوں کو سامان زندگی ملتا رہا وہ عظیم ہستی کون تھے؟ 100 کے قریب گھروں کو اندیکھے ہاتھوں سے سامان زندگی ملتا رہا، پھر ایک عظیم ہستی کا انتقال ہوا، ان فقراء مدینہ کو راشن ملنا بند ہو گیا، تب ظاہر ہوا پوشیدہ صدقہ کرنے والے وہ عظیم بزرگ حسینی سادات کے نواسائے رسول کے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوس رحمت اللہ علیہ تھے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ ہماری اکثر دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار سب کے سارے کام بن جاتے ہیں، جیسے تعلیم، شادی، بچے، جاب، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دل میں ٹیس اٹھتی ہے کہ آخر میں کیوں رہ گیا، بچ گیا، اتنا وقت لگ گیا۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو ملتی نعمتیں دیکھ کر رشک، حسد، بدگمانی، ناشکری یا احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ خالق ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو مایوس مت ہو، اس بات کو سمجھ جاؤ کہ تمہارے صبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہیں وہ ایسی شاندار ہوں گی کہ جب زمین پر اتریں گی تو پورا جہان ہلا دے گی، اور سب حیران ہو کر تکتے رہ جائیں گے۔ ان دعاؤں کو وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت عالی شان طریقے سے پورا ہونا تھا۔